یا مہدی یا مہدی یا مہدی اجل مولا 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 اجل مولا 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 اجل مولا 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 اجل مولا اجل مولا 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 اجل مولا مولا مولا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اہل بیت نیٹ ورک کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ سرکار حجت ولی نعمت منجی بشریت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ کر سکوں اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کے اعتراف کے ساتھ. ان مطالب کو بیان کروں گا جنہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور جو ہمارے اساتذہ نے بیان کیا، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ یہ قدم ہوں امام کی معرفت کے حاصل کرنے کی سلسلے میں. یقیناً سرکار حجت کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں. ہم اور آپ جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور اتنا اہمیت والا دور ہے کہ خود پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، اپنے اصحاب کی بزم میں سوال کیا، این اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ تمام اصحاب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ہم آپ کے بھائی ہیں. نبی نے کہا تم میرے بھائی نہیں ہو. اصحاب نے دست ادب جوڑ لیے، پھر کون ہے آپ کا بھائی؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بھائی وہ ہیں جو آخر دور میں سفیدی پر سیاہی میں ایمان رکھتے ہوں گے. وجہ دریافت کی، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ کہ جو آخری حجت خدا کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہوں گے لیکن کتابوں پر لکھی ہوئی تحریر اور عبارتوں کو پڑھ کر آخری حجت خدا پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں. آپ پڑھیے امام سید سجاد میر کاروان حسینی ذو الصفنات حضرت علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو. آپ کے بعض اصحاب برجستہ جن میں ابو حمزہ صومالی، ابو خالد کابلی جیسے افراد ہیں، یحییٰ ابن ام طویل ہیں. ابو خالد کابلی سے سرکار امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ افضل من اہل کل زمان. زمان غیبت کبریٰ کے افراد تمام ادوار کے لوگوں سے بہتر، افضل، بالاتر، بافضیلت تر، لیکن دو شرطیں. القائلین بامامت، وہ افراد جو آخری حجت خدا کی امامت کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد فرمایا المنتظرین لامرہ، جو آخری حجت خدا کا انتظار کرنے والے ہوں گے. انتظار کی گفتگو ڈاکٹر قدسی صاحب کی زبانی آپ نے سنی. آپ جانتے ہیں منتظر کسے کہتے ہیں، منتظر کسے کہتے ہیں، انتظار کیسا مطلوب ہے. یہ والا انتظار مطلوب نہیں ہے جو ہم ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر ٹرینوں کا انتظار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی خلاصہ تقوی، انتظار یعنی انسان حرکت کرے، انسان جمود کی منزلوں سے نکل کر اپنے آپ کو وادی عمل کا مسافر بنائے. انتظار یعنی بھاگنا، انتظار یعنی دوڑنا، انتظار یعنی اپنے آپ کو حر، سعید اور زہیر بنانا. آپ توجہ کیجئے گا. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لأن الغیبہ صارت عندهم کالمشاہدہ. کیوں افضل ہیں، کیوں بالاتر ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک غیبت مشاہدے کی منزل میں ہے. اگرچہ وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ مشاہدہ کر رہے ہیں اور وہ اس بات کا یقین کرنے والے ہیں کہ ایک حجت خدا اور واقعی میں ایسا ہی ہے.
اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو روایات میں ملتا ہے کہ زمین اہل زمین کو اس طرح نگل لے جس طرح سمندر میں آنے والا طوفان اپنے اندر سفر کرنے والوں کو نگل لیا کرتا ہے۔ یہ جمادات، یہ نباتات، یہ کائنات کی رونقیں، یہ زیبائیاں، یہ چمک دمک، یہ سب کس کی مرہون منت؟ سرکار حجت ولی نعمت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے، بالخصوص اپنے جوان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ، سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ وہ زیارت جو اہل بیت کی فضیلتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، اور پھر امام فرماتے ہیں بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ينزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض۔ یہ جو آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے ٹکا ہوا ہے، یہ جو باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضرت حجت علیہ السلام کا۔ مہدویت کے سلسلے میں میں یہ بات جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ قرآن مجید میں 250 سے زیادہ آیتیں ہیں، 3500 سے زیادہ روایات ہیں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں، شیعہ معتبر روائی کتابوں میں، لیکن ہم نے امام حجت کو پہچاننے کے لیے وہ کام نہیں کیا جو مطلوب تھا۔ نہ ہم نے خود معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ اپنے بچوں کو معرفت امام زمانہ کے دروس سکھائے، نہ ہم نے اغیار کو، دیگر ممالک میں زندگی بسر کرنے والوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ مطالب بیان کر کے امام کی معرفت کے راستے ان کے لیے ہموار کیے۔ آپ یقین کیجئے، مہدویت کے سلسلے میں ہم اور آپ بسا اوقات شعر گنگنا لیتے ہیں۔ عقیدے عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستاں لکھ دوں، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ مہدویت کے سلسلے میں ہم اور آپ نیمہ شعبان کے موقع پر جاتے ہیں بزرگوں کے قبرستان میں، گلپوشی کرتے ہیں، گلپاشی کرتے ہیں، چراغانی کرتے ہیں، دیدہ زیب روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ کیا یہ ہے معرفت؟ یہ حقیقی معرفت نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے، جب امریکیوں نے عراق پر حملہ کیا ہے، مہدویت کے سلسلے میں ایک اسکالر، ایک محقق کو گرفتار کیا گیا۔ قید و بند کی صعوبتوں کے درمیان ان محقق کا بیان ہے کہ میرے سامنے کتاب رکھی گئی، نام آپ کے سامنے پیش کر دوں، یوم الخلاص فی ظل القائم المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ کتاب جس میں علامات ظہور کا تذکرہ ہے۔ امریکی فوجی اہلکار اس محقق سے کہتا ہے ان روایات سے تم کیا مطلب لیتے ہو؟ آپ سوچئے انہیں امام زمانہ کے سلسلے میں کتنی فکر ہے۔ ہالی ووڈ آئے دن نئی نئی فلمیں بنا رہا ہے، امام زمانہ کی تصویر کو غلط انداز سے پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں آنے والا آئے گا، معجزات لے کر آئے گا، لیکن وہ معجزات الہی نہیں ہوں گے معاذ اللہ، بلکہ شیطانی ہوں گے۔ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بہت سنگین ہے، لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ یہ موقع بہترین موقع ہے، یہ جس ٹیم نے آپ کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا، لائق 100 تحسین، 100 مبارکباد، قابل 100 افتخار کہ ان ایام ولادت باسعادت میں انہوں نے ایک کوشش کی۔ علماء کرام کی گفتگو، مجھ جیسے طالب علم کی گفتگو آپ کے حضور پیش ہو رہی ہے، آپ توجہ کیجئے گا، چونکہ انتظار کی گفتگو ختم ہو گئی ہے اور اب ظہور کے سلسلے میں بات کرنی۔ سب سے پہلے میں کہوں گا آپ سے کہ آپ ذرا آئیے زمانِ غیبت صغریٰ اور ابتدائے زمانِ غیبت کبریٰ کا جائزہ لیجئے۔ آپ تاریخ فقہ کا مطالعہ کیجئے۔ بزرگ علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں فقہ کے سلسلے میں، شیخ صدوق ہوں، ابن سلار ہوں، شیخ مفید ہوں، ان بزرگ علماء نے کتابیں نہایت مختصر لکھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا غیبت صغریٰ کا دور 70 برس، غیبت کبریٰ بہت زیادہ بڑھے گی، 100 برس، پھر امام کا ظہور ہو جائے گا۔ 1 جلد پر مشتمل کتاب، 2 جلد پر مشتمل کتاب۔ لیکن شیخ طوسی، جنہیں شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ طوسی آتے ہیں اور آنے کے بعد 9 جلدوں پر مشتمل کتاب تحریر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شیخ طوسی 5ویں صدی کے آخر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ زمانہ غیبت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد 5ویں امام سے سوال کرتا ہے، مولا جب آخری حجت خدا کا ظہور ہو گیا تو کیا خود بخود سارے کام انجام پائیں گے؟ امام نے کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر زمانے پیغمبر میں ایسا ہو گیا ہوتا۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں بہرحال اسباب کا سہارا لینا ہوگا۔ یعنی امام اگر ظہور کرنا چاہتے ہیں اور ظہور جب ہوگا مولا کا تو چند چیزیں
مطلوب ہیں، چند چیزیں ضروری ہیں، وہ شرائط ظہور جو آج کا ٹاپک ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے امام کے ظہور کے لیے وہ ہے ایک منظم قانون، ایک شیڈول۔ وہ منظم قانون پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ وہ رہبر جو آنے کے بعد روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس رہبر کے جانثار ساتھی، اصحاب، یاوران، ناصران موجود ہیں یا نہیں؟ اور پھر چوتھی شرط جو اہم ترین شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آیا سماج، معاشرہ، سوسائٹی اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے یا نہیں امام کی آمد کے لیے؟ جہاں تک بات قانون کی ہے میں توجہ چاہوں گا، وہ منظم قانون الحمدللہ کتاب قانون قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ وہ کتاب جو معجزہ بن کر قلب پیغمبر پر نازل ہوئی، وہ قرآن مجید جس نے خود اپنے 40 نام قرآن مجید میں کم سے کم بیان کیا، ماہرین علوم قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن ذکر ہے، قرآن ذکرہ ہے، قرآن تذکرہ ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن برہان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن طبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بصائر کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، 5 مقامات پر کلمہ بصیرت آیا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنا عملی میدان میں اپنے آپ کو اتارا ہے۔ آیا ہم نے اس قرآن مجید کو فصلی کتاب نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کتاب کو جو زندگی اور حیات نو عطا کرنے کے لیے قلب پیغمبر پر نازل کی گئی، ہم نے مردوں سے مخصوص نہیں کر دی ہے؟ کیا ہم مرنے والے کا انتظار نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہو تو قرآن خوانی کی جائے؟ وہ کتاب جس کے لیے شاعر نے کہا تو خدا ہے تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خوش کو تر کا اس میں ہے مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔ اس کتاب قانون کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہوگا۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کتاب پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایپس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، قاریان قرآن موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی تو کیا ہم ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے اگر ایک ریسرچ ہوتی ہے امریکہ کی سرزمین پر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہندی میں، انگلش میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں، اور پھر فارسی زبان میں، دنیا بھر میں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر عربی زبان نہیں آتی تو قرآن مجید کے ترجمے سے ہم نے کتنی اپنے آپ کو واقفیت کی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ پہلا قرآنی ترجمہ فارسی زبان میں پیغمبر اعظم کی اجازت سے جناب سلمان فارسی نے کیا، سورہ حمد یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آج قرآن مجید کا اردو ترجمہ اگر دیکھا جائے تو تعداد 300 تک پہنچتی ہے۔ اگر پاروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کا اردو ترجمہ 470 کی تعداد تک پہنچتا ہے، بلکہ اور زیادہ۔ دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ ہم نے پڑھا اس قرآن کو جس کے لیے امام حسین نے کہا ان للقرآن ظاہرا وباطنا ولبطنہ بطن الی سبعۃ ابطن، قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن، یہاں تک کہ قرآن مجید کے 7 بطون پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ بنگالی زبان میں، قرآن مجید کا ترجمہ تمل زبان میں، قرآن مجید کا ترجمہ سندھی زبان میں، پشتو زبان میں، پنجابی زبان میں، قرآن مجید کا ترجمہ حد یہ ہے ہندی زبان میں، سنسکرت زبان میں۔ تو ہمیں قرآن مجید سے لو لگانی ہوگی۔ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تفسیر سے آگہی حاصل کرنی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کا مطالعہ کیجئے، میں نہیں کہتا کہ آپ علامہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم کا مطالعہ کیجئے، میں نہیں کہتا کہ آپ تفسیر نمونہ کو پڑھیے، میں نہیں کہتا کہ آپ دیگر بزرگ علماء کی اور مفسرین کی لکھی ہوئی تفاسیر کا مطالعہ کیجئے، کم سے کم آپ علامہ جوادی علی اللہ مقامہ، مولانا فرمان علی صاحب قبلہ مرحوم علی اللہ مقامہ، مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ دہلوی علی اللہ مقامہ، سید العلماء مولانا علی نقی نقن صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کی تفسیر کا تو مطالعہ ہم اور آپ کر ہی سکتے ہیں۔ لہذا وقت نکالنا ہوگا اس قرآن مجید کے سلسلے میں۔ دوسری شرط وہ ہے رہبر کا موجود ہونا۔ بہرحال پروردگار نے انتظام کیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ ہادیان برحق کا ایک سلسلہ، 1,24,000 انبیاء ہے۔ پھر امامت کا زرین سلسلہ بعد ختم نبوت، آخری کڑی سرکار حجت حضرت صاحب زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی۔ اب آپ سوچئے ہر ملک میں نظام کے
نفاذ کے لیے، قوانین کو نافذ کرنے کے لیے پرائم منسٹر ہوتا ہے، صدر مملکت ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس ملک کے باشندے اسے منتخب کرتے ہیں، لیکن کیا ان کا کام پرفیکٹ ہوتا ہے؟ ہم اپنی حکومت کو دیکھ لیں، نعرہ دیا گیا سب کا ساتھ سب کا وکاس، کیا واقعی میں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہم نے دیکھا؟ ہماری حکومت نے کیا نعرہ دیا؟ اچھے دن آئیں گے، کیا واقعی اچھے دن آ گئے ہیں؟ پیٹرول کہاں جا رہا ہے؟ گیس کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ کیا آخری حجت خدا جو ہادی برحق ہے، جو منجی بشریت ہے، جو امید مستضعفین عالم ہے، کیا معاذ اللہ اس کی حکومت کا بھی دور یہی ہوگا؟ نہیں، وہ دور وہ ہوگا جہاں عدالت نافذ کی جائے گی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہم عدالت پسند انسان ہیں یا نہیں؟ کیا ہمیں عدل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عدل محوری پر قائم ہونے والی حکومت کا ہمیں انتظار ہے یا نہیں ہے؟ رہبر بہرحال ہمارے پاس موجود ہے، اشرف مخلوقات، سید المرسلین، سید الانبیاء، طٰہٰ نبی، یاسین نبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وارث پس پردہ غیبت موجود ہے۔ آپ توجہ کیجئے، امیر المؤمنین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ اس دور میں امیر المؤمنین حجت خدا، ہادی برحق، رہبر، لیکن شرائط مکمل نہیں تھے، اصحاب نہیں تھے۔ 25 برس مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی ہے۔ صدیقہ طاہرہ جام شہادت نوش کرتی ہیں۔ دور امام حسن کا آتا ہے، سل لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دور سید الشہداء امام حسین قتیل نینوا مظلوم کربلا مصباح الہدیٰ کا آتا ہے، میدان کربلا کا سفر کرتے ہیں۔ دور امام سجاد کا آتا ہے، چونکہ اصحاب نہیں تھے۔ امام سجاد علیہ السلام 35 برس مسلسل گریہ کر رہے ہیں، دعاؤں کی شکل میں معارف کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر دور امام باقر اور امام صادق کا آیا۔ یہ دونوں ائمہ مسجد میں بیٹھ کر کے شاگردوں کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں۔ کیا امام کا کام ہے شاگردوں کی مسجد میں بیٹھ کر تربیت کرنا؟ یہ کام تو اصحاب ائمہ کا ہے، لیکن حالات سازگار نہیں تھے۔ امام صادق کے پاس آنے والے جناب سہل خراسانی آنے کے بعد کہتے ہیں مولا قیام کیجئے۔ مولانا کا وہ تنور رکھا ہے، کود جاؤ۔ مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں۔ اور اس موقع پر مولا نے چرنے والی بکریوں کی جانب اشارہ کیا کہ جتنی تعداد میں یہ بکریاں چر رہی ہیں، اگر میرے چاہنے والے ہوتے تو میں قیام کرتا۔ راوی کہتا ہے میں نے جب بکریوں کی تعداد کو گنا تو 30 سے زیادہ نہیں تھیں۔ امام کیا اللہم عجل لولیک الفرج کہنے سے آ جائیں گے؟ نہیں ممکن ہے، بلکہ ہمیں واقعی معنی میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ یہ 2 شرطیں آپ نے سن لیں، منظم قانون، رہبر، دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تیسری شرط، اصحاب موجود ہیں یا نہیں؟ سماج اور معاشرے نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا کہ جب امام کی آمد کی راہ ہموار ہو سکے؟ میں آج اپنی گفتگو یہیں پر ختم کروں گا۔ آئندہ درس میں ایک سچے منتظر کی کچھ علامتوں کو بیان کروں گا قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں، تاکہ ہم صرف اور صرف علامات ظہور کے سلسلے میں گفتگو نہ کریں۔ میں بیان کروں گا آئندہ دروس میں درس نمبر 3 یا 4 میں کہ علامات کتنی طرح کی تقسیم بندی ہے۔ علامات تو بہت ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن حتمی علامتیں کیا ہیں؟ اور پھر وہ علامتیں کبھی متصل ہو سکتی ہیں، کبھی منفصل ہو سکتی ہیں۔ ان علامات پر گفتگو کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ وقت کے امام کو اذن ظہور مل سکے۔ ناظرین اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سرکار حجت کے ظہور کے سلسلے میں۔ میں گزارش کروں گا اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں، کوشش کروں گا میں خود جواب دوں۔ اگر ضیق وقت یا کم علمی کے سبب جواب نہیں دے سکا تو بزرگ علماء کرام الحمدللہ ہمارے ہاں موجود ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کے امام کے واقعی منتظر قرار پا سکیں۔ خدا حافظ۔